رب العالمين قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، پروردگار عالم کو ان مخلوقات میں سے ہر مخلوق سے ایک قسم کا لگاؤ ہے، اور ان مخلوقات میں سے جو اشرف المخلوقات ہے وہ ہے انسان۔ اسی لیے انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کریں کہ پروردگار عالم نے انہیں اشرف المخلوقات میں شامل فرمایا۔ اللہ کے نزدیک انسانوں میں سے وہ بندہ زیادہ پسندیدہ ہے جس کے اندر رحم دلی ہو، شفقت ہو، مہربانی کا جذبہ ہو، اور وہ دیگر مخلوقات پر رحمت کا اور شفقت کا معاملہ کرتا۔ کیونکہ پروردگار عالم خود بھی رحیم ہیں اور شفیق ہیں، اور اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو جو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، انہیں بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور آپ کی زبانی یہ پیغام امت محمدیہ تک پہنچایا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک محبوبیت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر یہ صفت پیدا کرو، یعنی ایک دوسرے پر رحم کرنا، شفقت کا معاملہ کرنا اور سنگ دلی سے بچنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک راوی ہیں، صحابی ہیں، جن کے بارے میں اس سے قبل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انہیں یہ سعادت میسر ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے 10 سال خدمت فرمائی۔ ان کے والدین نے انہیں وقف کر دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت کرتے رہے۔ چنانچہ مدنی زندگی میں 10 سال انہیں خدمت کی سعادت نصیب ہوئی، اور اس خدمت کے دوران کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برا بھلا نہیں کہا، ان کے اوپر سرزنش نہیں کی، نہ انہیں بار بار کسی کام پر ٹوکا۔ اس میں جہاں ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی اور ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک معلوم ہوتا ہے، تو دوسری طرف حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بھی نہایت ذمہ داری اور بڑوں کا اکرام اور اپنے کام کو پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھانے کا سلیقہ اور ہنر بھی معلوم ہوتا ہے۔
کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری نہایت امانت داری کے ساتھ نبھائی۔ کوشش یہ کیا کرتے تھے کہ کوئی ایسا موقع پیارے نبی کو نہ دیا جائے کہ آپ کو ٹوکنے اور روکنے کی ضرورت محسوس ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک تو ایسا کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، یعنی دنیا سے جاتے جاتے بھی آپ نے اسے اتنی اہمیت دی کہ آپ یہ ارشاد فرما کر گئے کہ اپنے ماتحتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور آپ نے وہ عمل کر کے دکھلایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ایک کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا، میں نکلا وہ کام کرنے کے لیے، میں بھی بچہ تھا، مجھے راستے میں بچے لوگوں کی طرح دوسرے کام میں مشغول ہو گیا، اور وہ کام کرنا مجھے یاد نہیں رہا، تاخیر ہو گئی۔ جب وقت نکلتا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا انتظار کیا، اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ حضرت انس نے وہ کام نہیں کیا ہے، شاید کوئی عذر پیش آ گیا ہو یا بچہ ہے کہیں مشغول ہو گیا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور وہ کام خود بجا لائے۔ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے حضرت انس سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ نے وہ کام کیوں نہیں کیا، نہ کوئی سرزنش کی، نہ آپ نے ڈانٹا نہ ڈپٹا، نہ آپ نے رسوا اور ذلیل کیا۔ اس قدر آپ ماتحتوں کا خیال کیا کرتے تھے کہ کہیں میرے قول اور عمل کی وجہ سے ان کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے اپنے دائرۂ کار میں ذمہ دار بنایا ہے۔ کچھ حقوق اللہ نے مالکان کو دیے تو کچھ حقوق اللہ نے ماتحتوں، غلاموں اور جو بھی ہمارے ماتحت رہتے ہیں ان کے دیے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ اپنے بڑوں کا اکرام کریں، اپنی ذمہ داری کو امانت داری کے ساتھ نبھائیں، اور بڑوں کا کام یہ ہے کہ وہ چھوٹوں پر شفقت کریں، نرمی کا معاملہ کریں۔ تو یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک بیان فرمایا۔ یہی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے روایت بیان فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رحیم تھے، شفیق تھے، اور خاص طور پر آپ اپنے اہل و عیال پر بہت زیادہ رحمت کا معاملہ فرماتے۔ اہل و عیال سے کیا مراد؟ یعنی جن کی کفالت ہمارے ذمے ہوتی ہے، ہماری بیوی، بچے، بوڑھے والدین، ہماری وہ بہنیں جو ہماری زیر سرپرستی ہیں، وہ تمام ہمارے اہل و عیال میں داخل ہیں۔
تو اہل و عیال کے ساتھ آپ کا خصوصی برتاؤ ہوتا، خصوصی رحمت کا معاملہ ہوتا اور شفقت کا معاملہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے ہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھے۔ پہلے یہ رواج تھا کہ دودھ پلانے کے لیے بچوں کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے، دائیا کا انتظام ہو جاتا اور اجرت لے کر وہ دودھ پلایا کرتی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے دودھ اسی وجہ سے پلایا، کیونکہ اس وقت یہی رواج تھا اور اس میں بڑی حکمت تھی تاکہ بچوں میں فصاحت و بلاغت پیدا ہو، ان کی صحت اچھی ہو، کھلی آب و ہوا میں ان کی نشو و نما ہو سکے۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک داعیہ کے یہاں بھیجا۔ اس داعیہ کے جو شوہر تھے وہ لوہار تھے، وہاں لوہے کا کام ہوتا تھا۔ وہ داعیہ دودھ پلایا کرتی تھی۔ اب اندازہ لگائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چل کر اپنے بیٹے ابراہیم سے ملاقات کرنے جاتے اور ملاقات کر کے انہیں اپنے سینے سے لگاتے، انہیں پیار کرتے، محبت دیتے، جبکہ وہ لوہار کا گھر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں آگ جلائی جاتی ہے، دھواں ہوتا ہے، لیکن اس ماحول میں بھی اللہ کے نبی تشریف لے جاتے، اولاد کی محبت کی وجہ سے 3 میل کا فاصلہ طے کیا کرتے۔ اس وقت آج کے دور کے اعتبار سے سواریاں میسر نہیں تھیں کہ جب چاہا ٹرین پکڑ لیا، بس پر سوار ہو گئے اور آسانی سے پہنچ گئے۔ اس قسم کے اچھے راستے موجود نہیں تھے، اس طرح کی آبادیاں موجود نہیں تھیں۔ 3 میل کا فاصلہ طے کرنا بہت دشوار کن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی محبت کی وجہ سے آپ تشریف لے جایا کرتے اور وہاں پیار اور محبت دیا کرتے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی پر کس قدر ذمہ داریاں تھیں۔ آپ جہاد میں تشریف لے جاتے، غزوات میں تشریف لے جاتے، اس کی تیاریاں فرمایا کرتے، لوگوں کو ترغیبیں دیا کرتے، آپ لوگوں کی تعلیم کا، تبلیغ کا انتظام فرمایا کرتے، کوئی معاملہ آتا آپ اسے حل فرمایا کرتے۔ آپ کے کندھے پر بڑی ذمہ داریاں تھیں، اس کے باوجود آپ وقت نکالا کرتے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے لخت جگر کے پاس جاتے اور انہیں محبت دیا کرتے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اپنی آل و اولاد کو وقت دینا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ محبت کرنا، اپنے گھر والوں پر شفقت کا معاملہ کرنا، اپنے گھر والوں سے انسیت اور اخوت کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ نرمی اور خیر خواہی کا معاملہ کرنا، یہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟
ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو وقت دے سکیں۔ ہم دنیا میں اس قدر مشغول ہو گئے ہیں اور اپنے اوقات کو دنیا کے ساتھ اس طرح وابستہ کر لیا ہے کہ گھر والوں کے لیے وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے تو ماں باپ ایسے ہیں کہ ہفتے ہفتے ہو جاتے اپنے بال بچوں کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ 1 گھنٹہ بھی انہیں بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا کہ ذرا گھر والوں کے ساتھ بیٹھ سکیں، ان کے ساتھ دل لگا سکیں، ہنسی مذاق کر سکیں، یا کسی امور پر تبادلہ خیال کر سکیں، ان کے اندر دینی ذوق پیدا کر سکیں، ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں پوچھ سکیں۔ ہمارے پاس کوئی وقت ہی نہیں۔ اور جب بچے ہاتھ سے نکل جاتے، بیویاں ہاتھ سے نکل جاتی، تب کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا۔ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اپنے گھر والوں کو وقت دینا چاہیے۔ چند روزہ زندگی ہے، دنیا کمائیے، حلال طریقے پر کمائیے، مالی ضروریات گھر والوں کی پوری کیجیے، لیکن جو گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو بچوں کی تعلیم ہے، تربیت کا نظام ہے، ان کے دلوں میں جگہ بنانا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا ہے، ان سے محبانہ گفتگو کرنی ہے، ان کے دلوں میں اپنی محبت کو اجاگر کرنا ہے، یہ سب کام بھی ہمیں کرنے ہوں گے۔ یہ پیارے نبی نے یہ کام کیے ہیں۔ آج جو ماں باپ کی جو نفرت اولاد کے دل میں بھی جو پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور اولاد جو ماں باپ کا خیال بھی نہیں رکھتی، اس کی تمام تر وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ ماں باپ کو جس طرح اولاد کے ساتھ محبت کا اور شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے، انہیں جس طرح وقت دینا چاہیے، ان کے ساتھ جس طرح قلبی لگاؤ رکھنا چاہیے، ماں باپ وہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ بلکہ کتنے والدین تو ایسے ہیں، اگر انہیں وقت ملتا ہے تو اپنا وقت وہ موبائل کو دیتے ہیں۔ ان کی اولاد چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنا ایک کنارے ہوتے ہیں اور ماں باپ موبائل کو وقت دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا موبائل کو کنارے لگا دیا جاتا، اپنی آل و اولاد کو لے کر بیٹھا جاتا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا جاتا، انہیں کھلایا جاتا، اچھی اچھی گفتگو کی جاتی، اپنے گھر والوں کے تعلق سے تذکرہ کیا جاتا، اپنے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی یادوں کو تازہ کیا جاتا، بڑوں کے بارے میں بتلایا جاتا، ان کی اچھی عادات کا تذکرہ کیا جاتا، ہمارے جو پیارے نبی گزرے ہیں ان کی سیرت کو بیان کیا جاتا، حضرات صحابہ کے واقعات انہیں سنائے جاتے، ان کے دل میں محبتیں پیدا کی جاتی۔ اگر یہ سب کچھ ہوتا تو ان اولاد کے دل میں والدین کی قدر ہوتی۔ یہ ہمارے نبی کی عظیم سنت ہے کہ وہ اپنے گھر والوں پر سب سے زیادہ رحمت کا اور شفقت کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ آج انسان سب سے زیادہ گھر والوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتا ہے، گھر میں آنے کے بعد اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، اور جب باہر جاتا ہے تو بڑے اخلاق کے ساتھ دوستوں سے ملتا ہے، بڑے اخلاق کے ساتھ کاروباری لوگوں سے ملتا ہے، ایسا لگتا ہے اس کا اخلاق کتنا بلند پایا ہے۔
لیکن جب یہی گھر میں آتا ہے تو یہ پورے اخلاق کو باہر چھوڑ کر آتا ہے، بیوی کو ڈانٹتا ہے، بچوں کو ڈانٹتا ہے، پیار اور محبت کا کوئی معاملہ نہیں کرتا ہے، چہرے کا رنگ متغیر ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے یہ کتنا بڑا بدخلق آدمی ہے۔ اگر ہمارا گھر والوں کے ساتھ یہ رویہ ہوگا تو گھر والوں کے دل میں کبھی محبت پیدا نہ ہوگی۔ یہ پیارے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے انسان بنایا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب بڑے فخر سے یہ کہنے لگے کہ جب میں گھر میں آتا ہوں تو سارے لوگ سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ مجھ سے گفتگو کر لے۔ میرے بھائی یہ کمال نہیں، گھر والوں کے دلوں میں ڈر بسا دینا، خوف پیدا کر دینا، یہ کمال نہیں۔ اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے۔ انسان کا جو قلب ہے یہ محبت کا برتن ہے۔ اللہ نے آپ کو شیر اور چیتا نہیں بنایا، درندہ نہیں بنایا، آپ کو انسان بنایا ہے۔ آپ گھر میں آئیے تو گھر والے خوش ہو جایا کریں، آپ کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے۔ آپ گھر میں آئیں، آپ کی بیوی آپ کے قریب آ جائے، آپ کی اہل و اولاد آپ کے قریب آ جائے، ایسی محبت انہیں دینی چاہیے۔ یہ کیا کہ وہ مارے ڈر کے ایک ایک کونے کو پکڑ لیں، یہ طریقہ پیارے نبی نے ہمیں نہیں سکھلایا ہے۔ ایسی محبت دیجئے جب آپ گھر کے باہر رہیں، وہ گھر میں آنے کی آپ کے لیے دعا کیا کریں، ان کے دل کی آرزو نہ ہو کہ ایک دن باہر چلے جاتے تو اچھا تھا، ہمیں آزادی مل جاتی۔ آج ہم نے یہ طریقہ اپنا لیا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی نے ہمیں جو طریقہ سکھلایا ہے ہمیں اس طریقے پر آنا پڑے گا، اس سنت کو اپنانا پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ ان کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن پیارے نبی نے یہ دیکھا کہ وہ کبھی اس بچے کو سینے سے لگا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد کبھی انہیں بوسہ لے رہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس پر رحم کا معاملہ کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں ان پر رحم کا معاملہ کرتا، میرے دل میں بڑی خیر خواہی ہے، بہت رحمت کا معاملہ ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اس بچے پر رحم کا معاملہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ رحمت کا معاملہ تم پر فرمائے گا۔ اس سے یہ سبق دینا ہے کہ اگر اپنی اہل و اولاد کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا جاتا ہے، رحمت کا معاملہ کیا جاتا ہے، انسیت اور لگاؤ کا معاملہ کیا جاتا ہے، تو پروردگار عالم کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ پروردگار عالم ان والدین پر رحمت کا، شفقت کا اور محبت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ گویا اولاد سے محبت کرنا یہ اللہ کی محبت کو پانے کا نتیجہ ہے، اولاد کے ساتھ خیر خواہی کرنا اللہ کی خیر خواہی پانے کا نتیجہ ہے، اولاد کے ساتھ قربت پیدا کرنا یہ اللہ کی قربت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ لہذا اولاد بہت بڑی نعمت ہے،
اولاد کو وقت دینا چاہیے، انہیں ہمیشہ یہ احساس دلانا چاہیے تیرا باپ زندہ ہے، تیری ماں زندہ ہے، تیرے والدین تیرے ساتھ ہمیشہ لگاؤ رکھنے والے زندہ ہیں، تیرے والدین ہر وقت اور ہر آن میں تیرے کام آنے والے زندہ ہیں۔ یہ احساس اولاد کے دل میں ہمیشہ رکھنا چاہیے، اپنی محبت کے ذریعے، اپنے پیار کے ذریعے، اپنے لگاؤ کے ذریعے۔ یہ پیارے نبی علیہ السلام کی عظیم سنت ہے۔ آج ہم نے اس سنت کو ترک کر دیا، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا اور فساد پیدا ہوا۔ ویسے تو اکثر والدین یہ کہیں گے کہ انسانی فطرت کے اعتبار سے، طبیعت کے تقاضے کے اعتبار سے انہیں اپنی اولاد سے محبت ہے، لیکن جس طرح کی محبت ہونی چاہیے اس طرح کی محبت ہمارے پاس نہیں۔ جس طرح انہیں وقت دینا چاہیے، جس طرح ان کی طرف اپنی توجہات کو مبذول کرنا چاہیے، اس میں بڑی کمیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اسی لیے یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم پورا وقت جتنا بھی آسانی کے ساتھ نکل سکے اپنی اولاد کو دینے والے بن جائیں، تاکہ اس کے اچھے اثرات وہ رونما ہو سکے، پیدا ہو سکے۔ اسی لیے شریعت نے وہ پیارا طریقہ بھی ہمیں سکھلایا، ہمارے اکابرین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتلایا کہ اپنی اہل و اولاد کی حوصلہ افزائی بھی کیا کرو۔ اگر وہ کوئی اچھا کام کرے تو انہیں حوصلہ دو، انہیں لگے کہ میرے ماں باپ خوش ہو رہے ہیں، اور اگر کوئی کمی اور کوتاہی کریں تو انہیں بڑی حکمت کے ساتھ سمجھایا کریں، انہیں روکا کریں، ٹوکا کریں، پیار محبت کے ساتھ انہیں سمجھایا کریں، اور وہ سمجھانا بھی اس طرح ہو کہ ان کے دل میں نفرت نہ پیدا ہونے پائے۔ اس کے بعد کوئی موقع محل دیکھ کر محبت بھی کر دیا کریں، ان کی اچھے کاموں پر حوصلہ افزائی بھی کر دیا کریں، تاکہ توازن برقرار رہے، اعتدال برقرار رہے۔ تو یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ رحمت کا اور شفقت کا معاملہ کرنا یہ پیارے نبی علیہ السلام کی عظیم سنت ہے۔ زاویہ نگاہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے ہر کوئی محبت کا دعوے دار ہے، لیکن جب ہم محبت کریں تو اس میں ایک نیت کر لیا کریں۔ وہ نیت یہ کیا کریں کہ میں اپنی اولاد سے جو محبت کر رہا ہوں، جو اپنی اولاد کو یہ وقت دے کر ان کے ساتھ گھل مل کر باتیں کر رہا ہوں، ہنسی مذاق کر رہا ہوں، انہیں کھلا رہا ہوں، کھلا رہا ہوں، اس میں یہ نیت کر لیا کریں کہ یہ اللہ کے حکم کی اطاعت کی وجہ سے اور پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کی وجہ سے۔ اگر یہ ہماری نیت ہو گئی تو یاد رکھنا اولاد کے ساتھ بیٹھنا یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا، یہ سنت کی اتباع کا ثواب آپ کو حاصل ہوگا، یہ حکم الہی کی اطاعت کا ثواب آپ کو حاصل ہوگا۔ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے، یہ پیارے نبی کی سنت ہے۔ تو ہمارے اکابر نے یہی زاویہ نگاہ بدلنا ہمیں سکھلایا۔ اگر یہ طریقہ ہمیں آ گیا، ہم نے اس کی مشق کر لی، تو ہماری شب و روز یہ عبادت میں شمار ہوگی۔ مثلا آپ دکان پر جا رہے ہیں، دکان میں وقت دے رہے ہیں، یا آپ کوئی مارکیٹ میں کوئی کاروبار آپ لگا رہے ہیں،
کوئی ٹھیلا ہی لگا رہے ہیں، ہاتھ گاڑی ہی آپ کیوں نہیں کھینچ رہے ہیں؟ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں مال کمانے کے لیے، اور آپ کو معلوم ہے میرا یہ کاروبار، میرا یہ ذریعہ معاش، میرا یہ مال کمانے کا طریقہ یہ حلال ہے، آپ اس میں یہ نیت کر لیجئے کہ پروردگار عالم آپ نے حلال روزی حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اسی وجہ سے میں دکان پر آیا ہوں، اسی وجہ سے میں نے مارکیٹ میں ٹھیلا لگایا ہے، اسی وجہ سے میں نے ہاتھ گاڑی کھینچی ہے تاکہ حلال روزی حاصل کر سکوں۔ آپ کے حکم کی اطاعت کی وجہ سے آپ کا دکان پر بیٹھنا، آپ کا مارکیٹ میں ٹھیلا لگانا، آپ کا ہاتھ گاڑی کھینچنا یہ عبادت میں شمار ہوگا، یہ نیکی کا ذریعہ بنے گا۔ اور اس میں یہ بھی نیت کر لیجئے حلال روزی کمانا یہ پیارے نبی کی سنت کی اتباع ہے، یہ ہر نبی کی سنت ہے، اسی کی اتباع میں میں اپنے آپ کو گھر سے باہر نکال کر یہ حلال روزی حاصل کر رہا ہوں۔ آپ کا یہ کام کرنا یہ ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ اور یہ بھی نیت کر سکتے کہ پروردگار عالم آپ نے میری بیوی کی مالی ذمہ داری میرے سر پر لگائی ہے، آل و اولاد کی مالی ذمہ داری میرے کندھے پر آپ نے ڈالی ہے، بوڑھے والدین کے مال کی ذمہ داری کا سہارا آپ نے مجھے بنایا ہے، لہذا اسی کی خاطر میں یہاں مارکیٹ میں آیا ہوں، دکان میں وقت دے رہا ہوں، یہ سارے کام میں اسی وجہ سے کر رہا ہوں۔ یقین جانیے آپ کا وہ کام کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے، اور جب آپ کام کر کے آتے ہیں یا جب تک آپ کام پر رہتے ہیں بے شمار اجر و ثواب اور نیکیاں حاصل کرنے والے آپ بن جاتے ہیں۔ اپنے دل کو صحیح رخ پر لگانے کی ضرورت ہے، اپنے دل میں اچھی نیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہر کام کے لیے زاویہ نگاہ بدلنے کی ضرورت ہے، وہ کام آپ کا عبادت شمار ہو جائے گا۔ آج ہمارے ذہن میں یہ رہتا ہے میں کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کیا یہ بھی کوئی نیکی کا کام ہے؟ میں فلاں کے یہاں مزدوری کر رہا ہوں، کیا یہ بھی کوئی نیکی کا کام ہے؟ میں دکان پر بیٹھ رہا ہوں، کیا یہ بھی کوئی نیکی کا کام ہے؟ پورے وثوق کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں، اگر آپ نے اپنی نیت کو درست کر لیا تو یاد رکھیں یہ بھی عبادت کا کام ہے، یہ دنیا نہیں یہ دین ہے۔ حلال روزی حاصل کرنا، اپنے بال بچوں کی تربیت، ان کی دینی اور تعلیمی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ان کے لیے کمانا یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اسی لیے حتیٰ کہ میں یہ کہوں اگر آپ قضائے حاجت کے لیے بھی جاتے، بیت الخلا میں استنجے خانے میں آپ قضائے حاجت کے لیے بھی جاتے ہیں، اگر آپ نے اپنی نیت کو صحیح کر لیا وہ قضائے حاجت کرنا بھی نیکی کا ذریعہ بن جائے گا۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ ایک تو سنت کی رعایت کے ساتھ جائیں، وہ دعائیں پڑھ لیا کریں جو پیارے نبی نے ہمیں سکھلایا ہے۔ دوسرے یہ نیت کر لیں کہ اللہ جب قضائے حاجت اچھے طریقے پر ہو جائے گی مجھے سکون محسوس ہوگا، مجھے قلبی اطمینان ہوگا، مجھے صحت ہوگی، گندگی میرے بدن سے دور ہوگی۔ اے اللہ اس یکسوئی کی وجہ سے آپ کی عبادت میں مجھے لطف آئے گا، میں آپ کی عبادت میں صحیح طریقے پر وقت دے سکوں گا، اس صحت کو صحیح کاموں میں استعمال کر سکوں گا۔ اگر یہ نیت آپ کی ہے
تو ضروریات پوری کرنا، قضائے حاجت پوری کرنا یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا اور نیکیوں کے حصول کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ والوں کی مجلسوں میں، اچھے اچھے لوگوں کی مجلسوں میں یہی زاویہ نگاہ بدلنا سکھلایا جاتا ہے کہ کس طرح آپ کا ہر وقت نیکی میں شمار ہو جائے، کس طرح آپ کا گزرنے والا ایک ایک لمحہ دنیا اور آخرت کی سرخروئی کا ذریعہ بن جائے، یہی تو سکھلایا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خاص طور پر اپنے گھر والوں کے لیے رحمت اور شفقت کا معاملہ کرنا حسن نیت کے ساتھ یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے، یہ سنت نبوی ہے۔ اور گھر والوں کے علاوہ ہر ایک کے ساتھ رحمت کا اور شفقت کا معاملہ کرنا یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ لوگوں کو آرام پہنچانا، لوگوں کو تکلیف سے بچانا یہ دین کا بہت بڑا کام ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ راستہ چل رہے ہیں، آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جس سے آپ کو یہ لگ جائے اگر یہ چیز یہاں سے دور نہ ہوئی تو کسی کی تکلیف کا ذریعہ بن جائے گا، آپ نے اس حسن نیت کے ساتھ تھوڑا سا لمحہ گزرے گا، چند سیکنڈ گزرے گا، آپ نے اسے پیروں سے یا ہاتھوں سے ہٹا کر کنارے کر دیا، یقین جانیے یہ تو صدقے کا ثواب ملے گا اور بہت زیادہ نیکیوں کا ذریعہ بن جائے گا، اور کبھی کبھی یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آ جائے گا کہ یہ نجات اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ان سب پر ایک مسلمان کی نگاہ ہونی چاہیے۔ آپ یہ طے کر لیں آج کی مجلس میں کہ انشاءاللہ ہم ایسی زندگی گزاریں گے کہ ہر دیکھنے والا ہم کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا، ہر دیکھنے والا ہمارے قریب آنے کی کوشش کرے گا، خاص طور پر ہمارے گھر والے، ہمارے دوست و احباب، ہمارے رشتہ دار ہم سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، آپ اپنی ذات سے دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ نعمت آپ کو حاصل ہوگی۔ یہ پیارے نبی کی عظیم سنت ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے جو خطبے میں نے تلاوت کی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کی رحمت کی چادر میں ہمیشہ لپٹا ہوا رہے، اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتا رہے؟ ہم میں سے ہر مومن کی یہ خواہش ہے، تو اگر ہماری یہ خواہش ہے تو ہمیں اللہ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہمیں حاصل کریں گے، عطا کریں گے۔ الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، جس کے اندر خیر خواہی کا جذبہ نہیں اس کی زندگی میں دین اسلام نہیں۔ یہ تو انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ تھا، شریعت ہماری اتنی پاکیزہ ہے کہ انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی اگر کوئی خیر خواہی کا معاملہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اس پر تفصیلی خطاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں موانست اور خیر خواہی کے جذبے کو پیدا فرمائے، اور خاص طور پر اپنے گھر والوں کو وقت دینے، ان کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔